یہ دو دو درجن تو ہو گئے عامر اور عافیہ کے بچوں کے، اور یہ 1.5 درجن میری زکیہ کے لیے۔ بازار سے منگائی دیسی انڈوں کی پیٹی اپنے آگے رکھے فخر النساء اس میں سے انڈے گن گن کر ڈبوں میں ڈالتی جا رہی تھی کہ زکیہ کا نام لیتے ہی پاس کھڑی ان کی دونوں بہوؤں کے چہروں پر ایک ساتھ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ لے بھلا، اب انڈے بھی کوئی بانٹنے والی چیز ہے بھابھی؟ چھوٹی ندرت نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، جبکہ بڑی والی الگ ہی بیٹھی تھی۔ غصے میں بولی چلی گئی، تو اور کیا، زکیہ آپا کو لینا خوب آتا ہے۔ میاں کی اچھی خاصی کمائی ہونے کے باوجود بھی ان کی نظریں ہمیشہ ہی میکے کی چیزوں پر ہیں۔ مانا کہ بھائیوں کا کاروبار خوب چلتا ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اپنا ہر چیز پہ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی جائیں۔ کچن میں سبزی کاٹنے کے ساتھ ساتھ یہ دیورانی اور جٹھانی سرگوشیوں میں اپنا دل کا غبار نکالنے میں تھیں کہ ساس کو کچن کی طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ ہما بٹیا، آج گوشت ذرا زیادہ پکا لینا، شام میں زکیہ آ رہی ہے ہماری طرف۔ فخر النساء نے آ کر خوشی خوشی انہیں بھی اطلاع دی۔ مہینہ بھر تو ہو چلا تھا اسے میکے کا چکر لگائے۔ آج آنا چاہ رہی تھی تو میں نے کہا پھر رات کا کھانا تم سب ادھر ہی کھا لینا۔ ہما تم اچھا سا سالن بنا لو، میں گڑ والے چاول پکا لوں گی، زکیہ شوق سے کھاتی ہے۔ اور ہاں ندرت بیٹا، تم رافع کو فون کر دو، رات دکان سے آتے ہوئے بڑوس بھی لیتا ہے۔ جی اماں، بھی کر دیتی ہوں۔ ساس کے کہنے پر ندرت نے احتراماً جواب دیا اور فون کرنے چلی گئی۔ بہوؤں کو کھانے سے متعلق ہدایت دینے کے بعد فخر النساء تو واپس اپنے کمرے کی جانب لوٹ گئیں۔ ہما اور ندرت ابھی دیسی انڈوں کی قربانی کا غم ہی نہ بھول پائی تھیں کہ اوپر سے ساس صاحبہ نے زکیہ آپا کی آمد کا اعلان کر کے انہیں مزید ہلا دیا۔ ندرت، میرے تو کان پک گئے ہیں یہ ہر وقت کا زکیہ نام سن سن کر، بیزاری کی آخری حدوں کو چھوتی ہما بولی۔ تو ندرت اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں پیچھے کیوں رہتی بھابھی؟ یہ ہم بہوؤں کا ہی حوصلہ ہے جو ہماری ساس ہمارے ہی پیسوں سے اپنی بیٹی کو نوازے جاتی ہیں۔ آگے سے بجائے احتجاج کرنے کے ہم تسلیم غم کیے دیتی ہیں۔ ادھر ایک میری امی ہے، کیا مجال ان کی جو اپنی بہو کے سامنے ایک جوتی بھی پکڑا دے۔ انہوں نے جو دینا ہوتا ہے بس چپکے سے میری مٹھی میں دبا دیتی ہیں، لیکن ادھر پہلے زکیہ آپا اور پھر کوئی اور۔ کہ تم تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ میری امی بھی ایسے ہی کچھ کرتی ہیں۔ ندرت کی باتوں پر ہما سر ہلا ہلا کر اتفاق کر رہی تھی۔ سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا کہ عید بقرعید کے علاوہ بھی بھابھی ہمیں کھانے پر بلا لیں۔ جب چلے جاؤ دال سبزی گھر میں پکی ہوئی ہے وہی آگے رکھ دیتی ہیں۔ وہاں باہر سے منگانے کا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارے سسرال میں ہر تیسرے ہفتے نند صاحبہ کے لیے پرتکلف دعوت کی جاتی ہے۔ زکیہ آپا جب رات کو آئیں تو بھتیجے بھتیجوں کے لیے بہت ساری آئس کریم بھی لے آتی ہیں۔ کھانے کے بعد اپنی اپنی پسند کا فلیور آئس کریم کھاتی بچہ پارٹی کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر واپس جاتے ہوئے اماں کے پاس دیسی انڈوں کا ڈبہ دیکھ کر تو ان کی آنکھیں ہی چمک اٹھیں۔ ارے دادا، دیسی انڈے میرے پسندیدہ، کہہ کر جھٹ اماں کے ہاتھ سے ڈبے لے لیے اور چلتی بنی۔ ان کی یہ حرکت بھلا دونوں بھابھیوں سے کیوں کر چھپی رہ سکتی تھی؟ اف میرے اللہ، ندرت کتنے مہنگے ہو گئے ہیں یہ انڈے! آپا نے تو یوں خوشی کا اظہار کیا جیسے انہیں دیسی نہیں بلکہ سونے کے انڈے مل رہے ہیں۔ وہی تو میں سوچ رہی ہوں بھابھی، بندہ جھوٹے منہ ہی کہہ دیتا ہے کہ اماں رہنے دیں، میرے بھتیجے بھتیجوں کو کھلا دیں، مگر توبہ کریں جی، یہاں انکار تو ہے ہی نہیں۔ رات کے کھانے کے بعد کچن سمیٹتے ہوئے ان دونوں کا زکیہ پر دھواں دھار تبصرہ جاری تھا۔ دل لگا کر پڑھا کرو، اب دیکھو نا، تمہاری پھپھو کو پہلے 5ویں جماعت میں وظیفہ ملا، اس کے بعد 8ویں میں بھی، اور پھر میٹرک کے امتحان میں تو میری زکیہ کے پوری ضلع میں دوسری پوزیشن آئی تھی۔ اخباروں میں اس کا نام کے ساتھ یہ تصویریں لگیں۔ اس کے دادا نے تو گھر پر ہی چلوائی بٹھا لیا تھا اور منو کے حساب سے مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ بچوں کی عادت تھی کہ ہر ہفتے کی رات کو لازماً دادی سے کہانی سن کے سویا کرتے تھے۔ آج وہ سب مل کر ان کے بستر میں آن گھسے تھے۔ انہیں نیک دل شہزادی اور ظالم جن کی کہانی سناتے سناتے فخر النساء نے کب کہانی کا رخ زکیہ آپا کی طرف موڑ لیا تاکہ اماں کے لیے دودھ کا گلاس لاتی۔ ندرت نے یہ ذکر سن کر وہیں سے باہر سے پلٹ آئی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ دودھ واپس کیوں لے آئی؟ ہما اس سے پوچھنے لگی۔ اندر صاحبہ تو بچوں کو کہانی سنانے کے بجائے ان کی
ذکیہ پھپھو کی قابلیت کی داستانیں کھولے بیٹھی ہیں، اور میرا کم از کم اس وقت یہ سب سننے کا بالکل بھی موڈ نہیں۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ کسی بچے کو بولو اماں کو دودھ بھجوا دیں۔ گلاس میز میں رکھ کر کمرے کی جانب جاتی ہوئی ندرت اس وقت ہما کو بے حد جھنجھلائی ہوئی نظر آئی۔ یہ اماں بھی بیٹی کی تعریف بگاڑنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جب دیکھو ایک ہی بات یہ سوچے بغیر کہ اگلا بندہ چڑ بھی سکتا ہے۔ ندرت کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات لیے ہما منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، دادی کیا ہماری پھپھو پڑھائی میں بہت لائق تھی؟ اندر ندرت کی ہی بیٹی فریال دادی سے پوچھ رہی تھی۔ تو ہاں نا، تمہاری پھپھو پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی، پورے خاندان میں سب سے زیادہ ذہین وہ تو تھی ہی، پھر تو دادی نے بھی ذکیہ پھپھو کی طرح خوب سارا پڑھ کے بورڈ میں پوزیشن لوں گی۔ ننھی فریال کے بہت بڑے ارادے پر تو دادی بے تحاشا پیار آ گیا اور اسے چوم کر بولی، شاباش میری بچی، اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر بنو اور کوئی بھی ایسا غلط کام جس سے انہیں ندامت اٹھانا پڑے اس سے کوسوں دور رہو۔ فخر النساء کے ایک بھائی محکمہ فشریز میں آفیسر تھے۔ اس بار سردیوں میں انہوں نے بہن کو ڈھیر ساری مچھلی بھجوائی۔ دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر مچھلی صاف کرنے کے دوران حسبت عادت اس میں سے بیٹی کا حصہ نکالنا نہ بھولی تھی۔ یہ 5 دانے ذکیہ کے ہیں، لو بھائی لڑکیوں ساری مچھلی دھو کے چھلنی میں رکھو، میں اتنی دیر میں سے مسالہ لگاتی ہوں۔ پہلے ذکیہ کو بھی پکڑا آؤ۔ باہر جاتی ہوئی وہ نہ جانے کیا سوچ کر رکی اور گویا ہوئی۔ اپنے گھر میں بے شک اچھا سے اچھا کھاتی پکاتی ہے ذکیہ، کیا کروں میں ہونا اسے دینا یہ بنا رہ نہیں پاتی۔ سچ کہوں تو وہ اس گھر اور سب بڑے بچوں کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی دعائیں ہی ہیں جو اللہ نے ہمیں رزق سے مال کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دونوں بہویں فرما برداری سے ساس کی باتیں سن رہی تھیں۔ تمہارے سر کہاں کرتے تھے؟ ہماری ذکیہ بڑی بختوں والی تھی، جب سے پیدا ہوئی ہمارے گھر میں خوشحالی ہے، اور جس روز سے بیاہ کر سسرال گئی ہے اس کا میاں لاکھوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے رنگ لگا رکھے ہیں میری ذکیہ کو۔ مچھلی کا لفافہ اٹھائے پھر اماں تو باہر نکل گئیں۔ ساس کے جاتے ہی ہما کی آواز بلند ہوئی، جانے کہاں کہاں سے اپنی منطق ڈھونڈ لاتی ہیں۔ یہاں ان کے حساب سے رافع اور عامر کا کاروبار چلانے اور بڑھانے میں کوئی کمال نہیں، ہمارے نصیب کا کچھ ذکر نہیں، جو بھی ہے ذکیہ آپا کی دعائیں ہی سے ہے جن سے ہمارا گھر جاتا ہے۔ جب تک اماں کی زندگی ہے کر لے عیاشی، بعد میں ہم نے کون سا انہیں پوچھنا ہے؟ کیوں اپنے بچوں کا کچھ نہیں سوچنا؟ ساری زندگی آپا کا گھر ہی تو نہیں بھرنا؟ ہما کے بعد ندرت نے بھی دل کی بھڑاس نکالنے میں دیر نہ کی۔ جب فخر النساء کا انتقال ہو گیا تو ایک بیٹی کی حیثیت سے ذکیہ آپا نے بھی اپنی ماں کے جانے کا بڑا صدمہ لیا۔ ان کے چہلم تک باقاعدگی سے آ کر وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتی، اس کے بعد تو انہوں نے آنا بالکل ہی کم کر دیا۔ کچھ بھابھیوں کے سرد رویے انہیں میکے کی دہلیز کم ہے پار کرنے دیتے۔ ادھر ساس کا چہلم گزرا، ادھر ندرت کے مشورے سے ان کے کمرے کا سارا سامان اٹھا کر اسٹور میں جا رکھوایا اور اسے کمروں کا بچوں کے لیے سیٹ کر کے اماں کی ہر نشانی اور یاد کو مٹانے میں ذرا بھی تاخیر نہ کی۔ ذکیہ آپا اس بات کے دکھ کا اظہار زبان سے تو نہ کر پائیں، مگر جب بھی وہ گھر بھیڑ کے لیے بچوں سے ملنے آتی تو اماں کے کمرے کی طرف دیکھ کر چپکے سے آنسو بہا لیا کرتی۔ انہیں اس کیفیت میں جیتا دیکھ کر ہما اور ندرت فاتحانہ مسرور ہوا کرتی۔ عامر اور رافع نے بھی بہن کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر روکنا چاہا، مگر اپنی بیویوں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ ساس کے بعد پہلی عید تو سوگ میں گزری، دوسری عید قریب آئی تو شاپنگ سے آ کر ہما اپنا سیٹ ندرت کو دکھا رہی تھی۔ ہما نے بھی سیٹ کی دل کھول کر تعریف کی، لیکن ہما کہنے لگی تو عامر پیسے ہی نہیں دے رہے تھے، پھر نہ جانے دل میں کیا آئی مجھے پیسے دیے کہ اپنی اور ذکیہ آپا کے لیے سوٹ لے آؤ۔ اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے تو میں نے 2 ماہ پہلے ہی جو کم بڑی کمیٹی ڈالی تھی وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس میں سے خرید کر لائی ہوں،
اور یہ رہا آپ کا سوٹ، کپڑے کی عام دکان سے خریدا گیا معمولی سا پرنٹ اور رنگ والا سستا سا سوٹ نکال کر وہ ندرت کو دکھانے لگی۔ کون سا سستا، پورے 1200 روپے میں آیا ہے۔ کوئی آپا ہمارے جوڑے پر بھی تو نہیں بیٹھی ہوئی، میں نے تو فرض پورا کرنا تھا سو کر دیا۔ حالات اچھے ہوں گے جب دیکھا جائے گا، ابھی تو ان کے دونوں بچوں کی عیدی بھی رہتی ہے۔ بھابھی بہترین سوٹ ہے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، میرے شوہر تو خود کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے بچوں کو 200 روپے عیدی دے دوں گی اگر وہ عید پر ملنے آئے تو۔ گئے ہاتھوں ندرت نے اپنے ارادے سے بھی باخبر کر دیا۔ عید کے روز سحر پیر میں جب ذکیہ آپا ملنے آئیں تو دونوں بھابھیوں کے منہ اس وقت یہ دیکھ کر کھلے کے کھلے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ہما کا دیا ہوا وہی سستا سوٹ سلوا کر پہن رکھا تھا۔ کہنے لگیں، حسن نے تو عید کے 3 دن کے لیے میرا پسندیدہ ڈیزائنر کے کڑھائی والا سوٹ دلوائے ہیں، لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو، آج تو میں عید کے دن میکے سے آیا ہوا جوڑا ہی پہنوں گی۔ حسن آپ والے کپڑے عید کے اگلے دن پہن لوں گی۔ وہ بول رہی تھی اور شرمندگی اور ندامت کے گھڑوں میں گرتی ہما اور ندرت، جنہیں کہیں پہ بھی منہ چھپانے کو جگہ نہ مل رہی تھی۔ ذکیہ آپا خالی ہاتھ نہیں آئی تھیں۔ کیک، مٹھائی، بچوں کے لیے کھلونے اور عیدی کے ساتھ ساتھ ہما اور ندرت کے لیے بھی اپنے جیسے ہی شاندار کڑھائی والے سوٹ لائی تھیں۔ ارے آپا، اتنا سب کچھ کس لیے؟ ہم نے آپ کو دینا ہے، لینا ہرگز نہیں۔ دونوں مائیوں نے انہیں منع کرنا چاہا تو وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، میں تم دونوں سے بڑی ہوں اور بڑوں کو انکار نہیں کرتے۔ جب تک اماں ابا زندہ رہے تو میں بھی چھوٹی ہی رہی۔ اماں جو کچھ دیا کرتی میں خوشی سے پکڑ لیا کرتی، مگر اب تو نہیں۔ ان کو یاد کر کے آپا کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ اللہ میرے میکے کو شاد رکھے، بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لحاظ سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم سب کا خیال رکھوں۔ اس دوران ہما اور ندرت کی حالت تو ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو لوہوں نہیں کی مصدق تھی۔ ذکیہ آپا کی اعلیٰ ظرفی کے آگے ان دونوں کی پست ذہنیت کا بت پاش پاش ہو گیا۔ آپا، سچ میں آپ تو بڑی ہی بختوں والی ہیں، ہوس اور حسرت سے مبرا، شفقت سے بھرپور، جنہیں نہ تو کل کی کوئی لالچ تھی اور نہ ہی آج۔ ایک طرف عزیز تھا تو اپنے میکے کا مان، جس کی سلامتی کے لیے وہ بے لوث دعا گو رہا کرتی تھیں، اور اس بات کا انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کر دکھایا۔ اماں کے مرنے کے بعد ذکیہ آپا سے روا رکھنے جانے والا سلوک، ان کے کمرے کا سامان سٹور میں رکھوا کر آپا کو دی گئی اذیت پر اپنی فاتحہ کا جشن منانا، عامر اور رافعہ کا مسلسل گرتا ہوا کاروبار اور گھریلو حالات میں مندی، یہ سب ہما اور ندرت کے لیے ایک ایک کر کے آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، جس میں انہیں اپنا کردار داغدار نظر آ رہا تھا۔ عید نام ہے اپنوں کے لیے دلوں میں جمعی قدوت اور رنجش کی سیاہی کو مٹا کر سچے پرخلوص جذبے کے ساتھ ان سے ملنے کا۔ ان کی اصلاح اور تلافی کے لیے سب سے زیادہ موقع کوئی نہیں تھا۔ جب ہی آنکھوں میں آنسو اور دل میں احساس شرمندگی لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک ساتھ اٹھ کر ذکیہ آپا کو گلے لگا لیا۔